بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دوران سفر ایک وادی میں میری ملاقات ایک ایسے اجنبی سے ہوئی جو بالکل تنہا تھا۔ پہنے ہوئے لباس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اللہ پاک تجھ پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس مسافر نے کہا، میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا، کیا تو نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا جو کسی نامعلوم جگہ جا رہا ہو؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، میں انہی میں سے ایک ہوں۔ پھر حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے پھر کہا، تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، مکہ مکرمہ میں۔ میں نے کہا، تو مکہ شریف کی نیت کیے ہوئے ہو، لیکن تو جانتا نہیں ہے کس طرف جانا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، ہاں واقعی ایسے ہی معاملہ ہے، کیونکہ بارہا ایسا ہوا کہ میں مکہ شریف کے قصد سے چلا لیکن ترسوس پہنچ گیا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ترسوس کی طرف چلا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور ایسا بھی ہوا میں بصرہ کی طرف چلا گیا، کسی اور مقام پر جا پہنچا۔ ایسے معاملات میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی مکہ شریف کے قصد سے چلا ہوں، دیکھو اب کہاں پہنچتا ہوں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، تمہارے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ معاملہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے۔ جب وہ مجھے بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو کھانا موجود ہونے کے باوجود بھی میں بھوکا رہتا ہوں، جب کھلانا چاہتا ہے تو بغیر کھانے کے بھی میں سیر ہو جاتا ہوں۔ کبھی وہ میری عزت افزائی فرماتا ہے تو کبھی ازمائش میں مبتلا کرتا ہے، کبھی کبھی مجھے یہ غیبی آواز سنواتا ہے، اے چور، زمین پر تجھ سے بڑا شرارتی کوئی نہیں۔ اور کبھی یہ آواز سنائی دیتا ہے، زمین پر تیری مثل کوئی نہیں، اور نہ ہی تجھ سے کوئی زاہد ہے۔ میرا مالک کبھی تو مجھے بہترین بستر پر سلاتا ہے، کبھی اس سے دور پھینک کر ویران جگہوں میں سلاتا ہے۔ پھر میں نے کہا، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، وہ کون ہے جس کے متعلق تو گفتگو کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا خدا واحد لا شریک بزرگ و برتر ہے۔ اس نے مجھے ایسے سمندر میں ڈال دیا جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ شخص زار و قطار رونے لگا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا، یہاں تک کہ اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا۔ پھر میں نے آس پاس کی تمام وادیوں سے رونے کی آواز سنی، حالانکہ بظاہر وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے، میں تیرے علاوہ دیگر رونے والوں کی آوازیں بھی سن رہا ہوں، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس شخص نے کہا، کچھ جنات میرے گہرے دوست ہیں، جب بھی میں روتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنا کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا، اور میں اکیلا حیران و پریشان کھڑا رہا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بہت ہی کمتر محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا، تو میں نے کہا، مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات کیوں اور کیسے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت گھبرایا اور چونک کر بڑے سخت لہجے میں کہا، اے چور، کہ تو میرے اور میرے مالک و مولا عز و جل کے درمیان رکاوٹ بننا چاہتا ہے؟ خدا بزرگ و برتر عز و جل، اس کی عزت اور قسم، میں اپنا راز ہرگز اس کے علاوہ کسی اور کو بتانا پسند نہیں کرتا۔ اتنا کہہ کر وہ بندہ خدا دوبارہ غائب ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف طرح طرح کی صفات سے متصف فرماتا ہے، اور طرح طرح سے ان پر رحمتیں نچھاور فرماتا ہے۔ کسی کو رلاتا ہے تو کسی کو ہنساتا ہے، کبھی خوشیوں سے دامن بھر دیتا ہے تو کبھی رنج و غم میں مبتلا فرما دیتا ہے، کبھی بھوک و پیاس کے ذریعے اپنے اولیاء کرام کے درجات بلند فرماتا ہے، تو کبھی ایسی جگہ سے رزق کے خزانے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہترین انسان وہی ہے جو اس کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکم پر اپنے تمام خواہشات قربان کر دے۔ جو خوش نصیب ایسا کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتے ہیں، اور ہر قدم پر کامیابی ان کے قدم چوم لیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً صبر میں اللہ پاک بہت ہی عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک جس حال میں رکھے ہمیں اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ نہ جانے جس حال میں اس نے رکھا ہے اس میں اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو والدین سے بھی
70 گنا زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ کب چاہے گا کہ میرے بندے کو تکلیف ہو؟ یقیناً اگر ہمیں کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو وہ عارضی تکلیف ہوتی ہے، اس کے عوض ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ کبھی بھی ذرا بھر تکلیف ہو یا کچھ ہو تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ رہنے والا بنائے اور اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے، ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔